اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آستانہ عالیہ منظور العارفین کی سالانہ تقریبات کی یہ دوسری نشست ہے، جس میں بندہ نچیز اور آپ حضرات اور بالخصوص سٹیج پر سادات کرام اور علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ بارگاہ لم یزل میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور خلاق کے کائنات ہم سب کو دین حق سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے تو بعد میں آپ حضرات قبلہ حضور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے، تو میرے ذمہ اس نشست میں موضوع لگایا تھا قبلہ صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب نے بر صغیر میں علم حدیث اور بالخصوص محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کی خدمات یا آپ کی حالات زندگی۔ ظاہر سی بات ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، چند باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، علم حدیث کا جو فیضان ہے، تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سب سے پہلے مدرسہ بنایا جس میں پڑھنے والے طلباء ہر فن کے امام بن کے نکلتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا صرف نام پر غور کر لیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مدرسہ صوفہ سے پڑھنے والے طلباء کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہر شعبے کے اندر ایک سے ایک بڑھ کر امام نظر آتا ہے۔ اگر علم حدیث کے پہلو کے حوالے سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سر فہرست حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر فقہ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم چمکتے ہوئے نام نظر آتے ہیں۔ یہ علم حدیث کا فیضان وہاں سے چلا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں مجھے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ یاد تھی، البتہ میرے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حدیثیں زیادہ یاد تھیں۔ فرق کتنا تھا کہ وہ احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، میں زبانی یاد کرتا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث کے مقابلے میں مجھ سے آگے تھے، باقی تمام کے مقابلے میں مجھے احادیث مبارکہ سب سے زیادہ یاد تھی۔ پھر یہی فیضان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں سے ہوتا ہوا بر صغیر تک کیسے پہنچا، بس ایک تھوڑی سی جھلک اس کی عرض کرتا ہوں کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ جب روضہ رسول اللہ پہ بیٹھ کر علم حدیث پڑھایا کرتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عبدالحق، بر صغیر میں ابھی تک میرا حدیث کا فیضان نہیں پہنچا، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کے علم حدیث پہنچا دو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے علم حدیث پڑھاتا ہوں تو مجھے ڈبل فائدہ ہوتا ہے، علم حدیث پڑھانے کا ثواب بھی ملتا ہے اور روضہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہوں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا اے عبدالحق، تم جاؤ بر صغیر میں علم حدیث کا فیضان تقسیم کرو، یہاں تمہیں ہر روز روزہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے اور وہاں تمہیں ہر روز بلا ناغہ میری زیارت ہوا کرے گی۔ فریق مخالف کے معتد مصنف ثانی صاحب لکھتے ہیں
کہ ہر رات بلا ناغا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ یہ فیضان تھا اس علم حدیث کا جو آپ وہاں سے لے کر یہاں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور پھر یہی فیضان آگے بر صغیر پاک و ہند میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، اعلی حضرت امام اہل سنت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذوات قدسیہ سے ہوتا ہوا اس پاکستان کی سرزمین میں محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے یہ فیضان تقسیم فرمایا۔ یہاں ایک بات ضمن عرض کرتا چلوں، آج کل تو چونکہ دور القاب کا اتنا متعارف نہیں ہے، آج سے 20 یا 25 سال پہلے جائیں، اس وقت جس بندے میں جو خصوصیت ہوتی تھی اس اعتبار سے اس کا نام لیا جاتا تھا، اس کو لقب دیا جاتا۔ جب بھی وہ لفظ بولتے تو فوری طور پر اس ذات کا ایک پورا تصور ذہن میں آ جاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ ذرا دیکھیں، اگر کوئی آدمی لفظ اعلی حضرت بولے، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اعلی حضرت کا مصداق کون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی یہ لفظ بولتا کہ شیخ الاسلام کون شخص ہے تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، فوراً پتہ چلتا تھا کہ حضور خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شیخ القرآن کا لفظ بولتا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ شیخ القرآن کون ہے، فوراً ذہن منتقل ہوتا کہ علامہ عبدالغفور ہزاروی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت کوئی آدمی محدث اعظم کا لفظ بولتا تو فوراً پتہ چل جاتا کہ محدث اعظم کون ہوتا ہے، اور جب کوئی آدمی فقیہ اعظم کا لفظ بولتا فوراً پتہ چل جاتا کہ مولانا نور اللہ صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا اس حوالے سے علم حدیث کے حوالے سے پاکستان میں اتنا نام ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اتنا کہہ دے کہ میں نے حضور محدث اعظم پاکستان سے دورہ پڑا ہے تو پھر اس سے سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محدث اعظم پاکستان کا نام ہی اس کے لیے سند بن جاتا ہے۔ اب آپ کے علمی کمالات پہ تفصیلاً روشنی تو نہیں ڈالی جا سکتی، ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد مکرم شیخ القرآن امام المناطق علامہ محمد منظور احمد صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے جتنے بھی علوم پڑھے تمام کے تمام فریق مخالف کے علماء کے پاس پڑھے۔ جس وقت آپ نے خیر المدارس سے موقوف علیہ مکمل کیا، آپ کے خیال میں یہ تھا کہ میں نے دورہ حدیث جو پڑھنا ہے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے پاس جا کے پڑھنا ہے۔ جس وقت آپ وہاں سے فارغ ہوئے تو شعبان المعظم میں جیسے چھٹیاں ہوئیں تو آپ محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کیا کہ حضور میں آئندہ سال آپ کے پاس دورہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فراست مومنہ سے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کا داخلہ پکا ہو گیا، اور قبلہ استاد مکرم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ ارشاد فرمانے لگے کہ مولانا اگر ان کا کوئی اور بھی بڑا عالم رہتا ہے آپ کا شوق ہو کہ میں اس سے بھی پڑھ لوں، جائیں آپ پڑھ کے آ جائیں، کل میں کبھی یہ افسوس نہ کرنا کہ شاید میں فلاں عالم کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے علم کا معیار کوئی اور ہو جاتا۔ استاد مکرم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال یہ تھا کہ فریق مخالف کا ایک شیخ القرآن پنڈی کے اندر دورہ تفسیر پڑھاتا ہے تو میں شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں ان کے پاس دورہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ میں نے عرض نہیں کیا تھا، میں نے اس کا اظہار اور ذکر نہیں کیا تھا، حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے کشف کے ذریعے سے میرے دل پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ کسی اور کے پاس اگر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا میرا داخلہ ہو جائے گا؟ فرمایا تمہارا داخلہ پکا ہو گیا، جہاں بھی جی چاہتا ہے تم پڑھ کے آ جاؤ، تمہارا داخلہ ختم نہیں ہوگا، تمہیں میں نے پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ عزیزان گرامی اب آئیے ذرا غور کریں، جس وقت آپ فرماتے میں وہاں پڑھنے کے لیے گیا تو باتیں تو شاید کچھ ہو سکتا ہے ثقیل ہو جائیں، تو چونکہ جیسے قبلہ استاد مکرم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا میں ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے میں یہاں سے فارغ ہوا تو وہاں پہنچا تو میں نے گرلا شریف دربار شریف پہ حاضری دی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا کہ کیا کروں، آج بڑا پریشان ہوں۔ حضور تاجدار گولڑا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مزار پہ حاضری دی اور میں نے وہاں دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ یا حضور مجھے یہ بتائیے کہ فریق مخالف کے لوگ وہ بھی قرآن و سنت پڑھتے ہیں اور یہ اہل سنت بھی قرآن و سنت پڑھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا سچا مذہب کن کا ہوگا جھوٹا کن کا ہوگا۔
آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں دعا مانگ کے وہاں چلا گیا داخلہ لینے کے لیے، جب وہاں پہنچا تو ان کا شیخ القرآن مجھے کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ مجھے کہنے لگا آپ کو داخلہ اس شرط پر ملے گا کہ آپ یہ کہیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی یہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے، یہ کہیں گے تو داخلہ ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ استاد مکرم علیہ رحمہ فرماتے میں نے کہا بھائی میں تکفیر شخصی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ابو لہب کو کافر کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہتا ہوں۔ کہا جب تم یہ کہتے ہو کہ میں تکفیر شخصی کا قائل نہیں تو ابو لہب کا نام لے کے کیوں کہتے ہو؟ استاد مکرم فرماتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ اس کا کفر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ جس کا کفر اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے میں اس کا نام لے لیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خیر بڑی بحث ہوتی رہی، لیکن اتفاق ایسا ہوا مجھے داخلہ مل گیا۔ فرماتے ہیں 3 دن گزرے، تیسری رات تھی میں جب سو گیا تو بس اسی میں پریشانی میں تھا کہ حق کدھر ہوتا ہے۔ قبلہ استاد مکرم فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، ایک بہت بڑا ان کا شیخ القرآن ہے، اس کے ہاتھ میں ڈورو ہے اور وہ باندر نچا رہا ہے۔ میں بڑا پریشان تھا، یار یہ شیخ القرآن اور کام کیا کرتا ہے؟ پھر میں نے خواب میں غیب سے آواز آئی، سوچا کہ میں نے تاجدار گولڑا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ دعا مانگی تھی کہ مجھے پتہ چل جائے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ فرمایا مجھے دکھایا جا رہا ہے یہ قرآن بھی پڑھتے رہے تب بھی بندے نہیں بندر بن کے رہیں گے، اور بندے وہ بنیں گے جو میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فرماتے میں وہاں سے فارغ ہو کے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور آپ کی خدمت میں علم حدیث پڑھتا رہا تو میرے استاد مکرم فرمانے لگے ان کے پاس میں 10 سال تک پڑھتا رہا۔ 10 سال میں مجھے اتنا علم نہیں ملا جتنا اللہ نے مجھے 1 سال کے اندر عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ وہ فیضان تھا حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کا۔ میں نے کیا ایک مرتبہ آپ سے سوال پوچھا کہ بلا استاد مکرم علیہ الرحمہ کا جو مدرسہ ہے وہ مین روڈ سے چند ایکڑ کے فاصلے پر پیچھے ہے۔ ہم نے اس کے حضور جب آپ نے جگہ خریدی تھی تو آپ مدرسہ روڈ کے اوپر بناتے آپ نے پیچھے کیوں بنایا ہے؟ استاد مکرم علیہ الرحمہ ارشاد فرمانے لگے کہ مولانا بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہاں مدرسہ بنانے لگا تو قبلہ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ آپ خواب میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چھڑی تھی، اس کے ساتھ یہاں لکیر کھینچتے گئے۔ فرمانے لگے مولانا مدرسہ اس جگہ پہ بنانا اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو فرماتے جس جگہ پہ میں نے مدرسہ بنایا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں، قبلہ محدث اعظم پاکستان کے اشارے سے یہاں میں نے مدرسہ بنایا ہے۔ اور آخر میں آپ کا ایک ملفوظ، ویسے میں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق کے خاص سے جو نوادرات محدث اعظم پرنٹ ہوئی ہے میں ان کا تفصیل سے مطالعہ کر کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش رہی ہے ایک آپ کا ملفوظ جو استاد مکرم نے ارشاد فرمایا تھا وہ عرض کر کے، اور خاص کر کیونکہ میرے ہم مکتب طلباء ساتھی تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما، میں ان کی خدمت عرض کروں گا کہ بلا استاد مکرم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ آپ کسی جگہ پر تشریف لے گئے آواز کے لیے تو ان لوگوں نے آتے ہوئے آپ کو کرایہ نہ دیا، خدمت نہ کی۔ اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ غلام تھا وہ پریشان ہو کے کہنے لگا حضور ذرا یہ تو بتائیے یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت نہیں کی ہے، آپ کا احترام نہیں کیا، آئندہ آپ نے ٹائم نہیں دینا۔ آپ فرماتے محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے فرمایا استغفر اللہ، ارے مولانا کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے ہم کو بلا کر ہم سے ذکر مصطفیٰ سن لیا تھا؟ کیا یہ کم ہے کہ انہوں نے ہم کو بلا کر ہم سے ذکر مصطفیٰ سن لیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مولانا یہ ہمارا کام تھا، ہم جا کے سٹیج بھی لگاتے، یہ ہمارا کام تھا، ہم دریاں بھی بچھاتے، یہ ہمارا کام تھا، اپنے کندھے پہ سپیکر اٹھا کے لے کے جاتے اور وہاں جا کے لوگوں کو دین مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ کیا یہ کم ہے؟ یہ ہمارے سارے کام انہوں نے کیے، ہم نے تو جا کے ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ فرمایا یاد رکھ لو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے جا کے وہاں ان کو ذکر مصطفیٰ سنایا ہے۔ تو محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ اس عمل سے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے، ہم دین کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے پہنچائیں گے اور دین کی تبلیغ کے لیے کسی کی جیب پر نظر نہیں رکھیں گے، اللہ یہاں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے بارے میں معروضہ عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ حضرات